Gunshots rang out. This was Bhutto's Benazir vehicle Bhutto pulled into the main Former street. Pakistani Prime Minister The crowd Benazir Bhutto was estimated shot at a few down as hundred. she was getting... A rally of Around thousands of Benazir. supporters Shots in are fired. Rawalpindi. They didn't kill her. Bhutto's security But seconds advisor, later, A Rehman Malik, clean-shaven said man she in was shot in the neck sunglasses and is chest watching by at the the attacker who fringes. then Three shots blew go himself off. up. The sniper moves in to within a few feet of The Bhutto. 54-year-old opposition They leader was pushed, rushed they to shoved, Rawalpindi they General hammered Hospital. in Conceal grief and the anger. extent of the Benazir security Bhutto's failure body was which transported to contributed. her. Al-Qaeda leader Well, Baitullah Mahsoud 6:16 p.m. local time, she was pronounced dead. Benazir has been martyred. She was at a rally in Rawalpindi. وہ راولپنڈی کی ایک ریلی میں کیمپین چلا رہی تھیں اور جب وہ اپنی کار میں بیٹھی تو گاڑی کے سن روف سے نکل کر ہجوم کو ہاتھ ہلانے لگی اور پھر انہیں گولی لگی اور خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا. Blew himself up. ان کی زندگی کو شدید خطرہ تھا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کبھی ہوگا. یہ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے میرے خیال میں، ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے، بلکہ پورے ملک کے لیے. یہ ناقابل یقین ہے کیونکہ میرا مطلب ہے ہم انہیں اور ان کی کیمپین کو خبروں میں دیکھ رہے تھے اور ہم ان کی پارٹی کے ممبران کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں، مگر اچانک اب وہ یہاں نہیں ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، مگر یہ بہت افسوسناک حادثہ ہے. میرے خیال میں یہ ایک، مجھے نہیں معلوم کیا کہوں، کیا سوچوں کہ اب کیا ہوگا. ابھی ہم نے ان کا جنازہ دیکھا ٹی وی پر. یہ واقعہ واقعی بہت بڑا صدمہ ہے. جب میں نے سنا تو 5 منٹ تک میں کھڑی رہی اور ٹی وی کی طرف ایسے دیکھتی رہی جیسے شاید یہ سچ نہ ہو. یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کس طرح ایک شخص بندوق کے ساتھ ان کی کار کے قریب آ جاتا ہے اور وہاں کوئی پولیس، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. اصل میں تو انہیں VIP سیکیورٹی ملنی چاہیے تھی. تو اگر القاعدہ نے بھی یہ کیا ہے تو پھر بھی حکومت اس کی ذمہ دار ہے. وہ بہت بہادر اور بہت ہمت والی خاتون تھی. ایسے میں باہر نکلنا اور پرواہ نہ کر، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ شاید اس ریلی میں آپ بچ نہ سکیں. جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، سب کو بہت دکھ ہے، لیکن بس ٹھیک ہے، لائف گوز آن. مطلب آپ کسی کا کاروبار چلا دیں جا کے، سب کچھ بند کر دیں، لوگ تو بھوکے مار جائیں گے. 4000 جس بندے کی تنخواہ ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ بےنظیر آج مر گئی ہے کہ نہیں مر گئی، یا کوئی مشرف کتنی دیر رہے گا. انہوں نے تو کھانا کھانا، اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے. آدمی آئے 3-4 ڈالے تھے ان کے پاس گاڑیاں، وہ آتے ہی 2-3 فائر کیے، پھر انہوں نے گالی گلوچ کی، پھر انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی، آگ لگا دی. کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تو بچے بھی بڑے پریشان ہو گئے، اور کئی میرے دوسرے ملنے والے وہ تو گاڑی چھوڑ گیا، میں اکیلا ابھی ادھر ہوں. بینظیر صاحبہ اس فلوٹ کے اندر یہ دوسرا دھماکہ ہو گیا. ناظرین، یہ واقعی خوفزدہ کر دینے والی بات ہے. میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کو قرار دینا چاہیے، اور ہمیں بطور پاکستانی کسی اور کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے. پچھلے 6 سالوں میں امریکیوں کے مقابلے میں پاکستانی سپاہی زیادہ مرے، پاکستانی شہری زیادہ مرے ہیں، معصوم شہری. پاکستان میں خودکش اور عسکری حملے زیادہ ہوتے ہیں دنیا کے کسی بھی دوسرے مقام کے مقابلے میں زیادہ، بشمول امریکہ. آپ ٹی وی کھول کر دیکھیں، وہ کسی کو بھی مار دیتے ہیں جسے وہ اسامہ بن لادن جیسا سمجھتے ہیں. ابھی تک وہ 6-7 لوگ مار چکے ہیں جو انہیں اسامہ بن لادن جیسے لگتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی، عسکریت پسندی اور انتہا پسندی میں اضافہ نظر آ رہا ہے. یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ وہ پالیسیاں جو ہم گزشتہ 5-6 سالوں سے چلا رہے ہیں مطلوبہ نتائج نہیں دے رہی ہیں، اور وہ غلط پالیسیاں ہیں. ان کے چینلز پہ صرف ان چند امریکیوں کی خبر ہوتی ہے جو عراق یا افغانستان میں مارے گئے، لیکن ان بہت سے عراقیوں یا افغانیوں کا کیا؟ اگر ہم انہیں اپنے ملک میں آنے دیں تو وہ کبھی ایسا محسوس نہیں کریں گے جو ہم اپنے لوگوں کے بارے میں محسوس کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ یہاں آنے کے قابل نہیں ہے. فیصلے امریکہ اور دنیا کے دوسرے مقامات پر ہوتے ہیں اور ہمیں ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کو کہا جاتا ہے. اب یا تو آپ بتائیں کہ پاکستانیوں کی زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کا خون اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا کہ امریکہ کے لوگوں کا ہے،
ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو سول سوسائٹی کی طرف واپس لایا جائے جو کہ انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں، پر آج کل ہم جو یہ پالیسیاں چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. Every passing day, the space, the middle ground, the space for this mainstream is... اور اسی وجہ سے لوگوں کو کسی نہ کسی انتہا پر جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم ایک بہت پر امید قوم ہیں اور ہم بہت روشن خیال ہیں، تو ہم یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے دن کچھ اچھا ہوگا. یہ ہونا چاہیے اور یہ ہو کر رہے گا. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ میں ایک خطرناک ملک میں رہتی ہوں، لیکن ہاں یہاں لیڈر دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی فی الحال ہم ٹھیک ہیں. مجھے کسی خطرے کا احساس تو نہیں ہے فی الحال، بس اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات کی طرح یہاں پہ ایک ریلی ہونی تھی. یہاں 11 بجے ریلی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی ہے اور ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے. وکلا یہاں نہیں تھے، وہ دوسری طرف یہاں سے 1-2 کلومیٹر دور تھے. وہ بتا رہے ہیں کہ غالباً یہ خودکش حملہ تھا. 50-60 پولیس والے جو یہاں ڈیوٹی پر تھے اس حادثے میں مارے گئے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم یہاں آخری بار کب آئے تھے؟ ہمارے بالکل پیچھے ہائی کورٹ ہے. اگر ہم اس طرف چلتے ہیں تو یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم لوگ پہلے تھے. اگر آدھے گھنٹے کے بعد یہ دھماکہ ہوتا تو میں بھی یہاں ہوتا، میرے دوست بھی یہاں ہوتے، ہم سب یہاں ہوتے. لیکن جو لوگ مرے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں وہ بھی کسی خاندان سے تھے اور کسی کے باپ تھے، کسی کے بھائی تھے. آپ یہ باتیں سنتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، انہیں خبروں میں دیکھتے ہیں، لیکن آپ بس یہی سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا یا آپ متاثر نہیں ہوں گے. تو ان معنوں میں یہ بہت پریشان کر دینے والی بات ہے، کیونکہ ہمارے سارے ساتھی لوگ جو ہمارے دفتر میں ہمارے لیے کام کرتے ہیں وہ یہاں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں اس جگہ یا اس کے ارد گرد. یہ بات بہت گمبھیر ہو جاتی ہے جب یہ آپ کے قریب ہو رہی ہو یا آپ کے سامنے. میرا مطلب ہے یہ خوفزدہ کر دینے والی سوچ ہے.